بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یعنی ثنا اور ادا 2 بہنیں تھیں۔ ادا مجھ سے کافی زیادہ خوبصورت تھی جبکہ میں قبول صورت تھی۔ ادا میں حسن کے ساتھ ساتھ نزاکت بھی تھی، اور میں جیسے قبول صورت تھی ویسے ہی میری عادتیں تھیں۔ مجھ میں اعتماد کی کمی تھی، لوگوں کی بھیڑ سے ڈر جایا کرتی تھی، جبکہ ادا بولڈ بھی تھی اور پر اعتماد بھی۔ میں ادا سے 2 سال بڑی تھی، مگر وہ مجھ پر ایسے حکم چلایا کرتی تھی جیسے وہ بڑی ہے، اور میں اس کا بچپنا سمجھ کر ہنسی میں ٹال دیا کرتی تھی۔ ادا پڑھائی میں بس ٹھیک ٹھاک تھی، جبکہ فیشن میں اول تھی، اور میں پڑھائی میں اچھی ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں اتنے تضاد کے باوجود بھی کافی محبت تھی۔ ہم دونوں ساتھ میں یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ادا ہر جگہ مشہور تھی، اور میری پہچان میرے حلقہ و احباب تک ہی محدود تھی۔ یونیورسٹی کی میری دوست فریال ہر وقت مجھ سے کہا کرتی تھی کہ یار تم کس قسم کی لڑکی ہو ثنا، تمہاری بہن ادائیں دکھا دکھا کر ہر چیز میں سبقت حاصل کر لیتی ہے، اور تم ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہو۔ جس پر میں مسکرا کر کہا کرتی تھی کہ جب بندہ خوبصورت ہو تو اس میں نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے الگ ضرور ہیں، مگر ہم کبھی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آ سکتی ہیں۔ میری بات پر فریال تنزیہ کہتی، خوبصورت تم بھی کم نہیں ہو، بس تمہیں خود کو سنوارنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اس کی باتوں پر سوائے مسکرانے کے مجھ سے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، جس پر وہ بری طرح تڑپ اٹھا کرتی تھی اور وہاں سے چلی جایا کرتی۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، میں اپنی دنیا میں گم تو ادا اپنے دوستوں میں گم رہا کرتی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی لیٹ پہنچی تھی، جبکہ ادا مجھے بتائے بغیر ہی کچھ دنوں سے جلدی یونیورسٹی دوڑی چلی جاتی تھی، اور جب میں اس سے شکایت کرتی تو وہ بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ میں حواس باختہ سی یونیورسٹی پہنچی تھی۔ مجھے لیکچر مس کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے تھوڑی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ کیونکہ امتحان سر پر تھے، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر لیکچر اٹینڈ کروں۔ میں بھی یونیورسٹی کے کوریڈور میں ہی تھی کہ کوئی مجھ سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ میرے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ کر زمین پر گر پڑی تھیں، اور میں نے ٹکرانے والے کو سخت ناگواری سے دیکھا، جس کی خوبصورت آنکھیں میرے ہی چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں پہلے ہی کوفت میں مبتلا تھی، اس لیے اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ وہ خوبصورت آنکھوں والا شخص مجھ سے بولا، مس رکیں۔ عقب سے ابھرتی ہوئی اس کی آواز میرے قدموں کو جکڑ گئی تھی۔ میں نہ آگے بڑھی تھی نہ ہی پیچھے اسے دیکھ سکتی تھی۔ تبھی وہ چلتا ہوا مجھ تک آیا اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتاب میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ یہ بھول گئی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں تھامی کتاب کو گھورا اور اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے لے کر آگے بڑھنے لگی تھی کہ وہ پھر بولا، کیا آپ کے یہاں کسی کو شکریہ کہنے کا رواج نہیں ہے؟ میں نے اپنا وقت برباد کرنے پر اس شخص کو ایسی خونخوار نظروں سے گھورا کہ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ اپنے راستے ہو گیا اور میں سر اقبال کا لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ شام ہوتے ہی سارے اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے تھے۔ تبھی وہی شخص پھر مجھے نظر آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے نہ جانے کسے کھوج رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے چلنے لگی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے ساتھ چلنے پر مجھے بے تحاشا حیرت ہوئی تھی، مگر میں نے کچھ کہا نہیں، یہ سمجھ کر کہ سڑک میرے ابا کی تھوڑی ہے جو میں اسے روکوں۔ مگر میں غلط تھی، وہ صرف مجھ سے بات کرنے کی خاطر میرے ساتھ چل رہا تھا۔ سنیں، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کے یوں پوچھنے پر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اسے منہ توڑ جواب دینا چاہ ہی رہی تھی کہ فریال نے مجھے آواز دے دی، ثنا، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ فریال کے نام لے کر پکارنے پر اس نے ثنا یعنی مجھے دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس پر لعنت بھیج کر گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ایسے چھچھورے لڑکے بالکل پسند نہیں آتے تھے،
جو سرے راہ کسی پر بھی دل وار دیتے ہیں۔ میں تو اس دن کا واقعہ بھول بھال گئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن کے بعد سے دھیرے دھیرے میری زندگی میں تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ شخص ہر روز میرا پیچھا کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچتی تو وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کر میرے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا۔ شروع میں اس کی ایسی اوچھی حرکتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، مگر نہ جانے کیسے کایا پلٹ ہوئی کہ وہ دبے پاؤں میرے دل میں آ سمایا۔ وہ جو کبھی مجھے نظر نہیں آتا تو میں اس کے لیے پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ نظر آتا تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر جاتی۔ اس کے آنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی میں بہار سی آ گئی، محبت نے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ میں اسی راہ پر آنکھیں بند کیے چل پڑی تھی جس کی منزل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں یونیورسٹی سے آ کر اپنے روم میں آرام فرما رہی تھی، تبھی ادا میرے سر پر آن پہنچی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، ثنا آپی، کیا آپ مصطفیٰ کو جانتی ہیں؟ میں جو بری طرح تھکی ہوئی تھی، اس وقت مجھے ادا کی آمد بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیے ہی ادا سے پوچھا، کون مصطفیٰ؟ جس سے یہ دل محبت کر بیٹھا تھا، مجھے اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ کتنی تعجب کی بات تھی! آپ مصطفیٰ کو نہیں جانتی؟ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور قابل لڑکا۔ اس کی تعریف کرنے پر میں نے بھی اکتاہٹ کے ساتھ کہا، ہاں تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری باتیں ادا کو غصہ دلا گئی تھیں، شاید اس لیے اس نے جھٹکے سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی جگہ سے اٹھایا، جس پر میں ہوش میں آ گئی، اور بڑے ہی بدتمیزی سے کہا، وہی مصطفیٰ جس سے آپ یونیورسٹی میں ٹکرائی تھیں۔ آپ اس شخص سے دور رہیں، کیونکہ وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات بھی کی جائے۔ ادا نے مجھے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میرے دل کے حال سے ناواقف تھی۔ میرا دل تو ہر قیمت پر اس شخص کو محبت کرنا چاہتا تھا جس کا نام بھی مجھے کچھ دیر پہلے پتا چلا تھا۔ ادا مجھے وارن کر کے چلی گئی اور میں اسے انسنی کر گئی۔ وہ اب بھی ہر روز مجھے تکتا رہتا۔ جب اس کے سامنے سے گزرتی تو ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوتی تھی، اور میں دل ہی دل میں اس کی محبت پر مغرور ہوتی جا رہی تھی، جو کبھی لفظوں سے تو بیان نہیں کی گئی تھی، مگر آنکھوں نے وہ داستان پڑھ لی تھی۔ میں اس دن بھی ہر روز کی طرح یونیورسٹی گئی تھی۔ میری نظریں ہمیشہ کی طرح اسے کھوج رہی تھیں جس نے میرے دل تک کھوج لگا لی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی میرا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، جنہیں جھٹکتے ہوئے میں بے دلی سے لیکچر اٹینڈ کرتی رہی تھی۔ شام کو وہ جو ہر روز میرا راستہ روکے کھڑا رہتا تھا، وہ تب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ شام بھی دن کی طرح بڑی اداس سے لگی تھی مجھے۔ پھر کافی دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ وہ کئی دنوں تک یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا۔ میں اپنے دل کا حال کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اور بتا بھی دیتی تو ہر کوئی شاید میرا مذاق بناتا کہ میں اس کے اظہار کیے بغیر ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اپنی رسوائی کے ڈر سے میں نے کسی سے اس کے متعلق نہیں پوچھا، اپنے دل کا شور اپنے تک ہی محدود رکھا۔ یہ میرے دل کا شور ہی تھا شاید کہ وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بہت دنوں بعد اپنے دوستوں کے نرغے میں کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو بھی یک گنا سکون مل گیا۔ میں کتنی دیر اپنی خوشی کو اندر ہی اندر چھپاتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ اس کی بولتی آنکھیں اور خاموش لب اسے کچھ نہ کچھ کہنے پر آج ضرور مجبور کر رہے ہوں گے۔ اتنے دن کی دوری اس میں احساس جگا ہی دے گی کہ اب یہ خاموش محبت کو بیان کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں اس کی خاموشی کے ٹوٹنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے راستے میں نہیں آیا تھا۔ اس چہرے نے پھر میری طرف نہیں دیکھا تھا جو ہر روز مجھے ہی تلاش کیا کرتا تھا۔ وہ میری ذات سے لاپرواہ سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے کبھی مجھے دیکھا ہی نہ ہو، اور میں اس کی لاپرواہی پر کتنا تڑپتی رہی، کتنے آنسو میرے اندر ہی دم توڑ گئے، یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اب یہ اکثر ہونے لگا تھا کہ میں جس بھی راستے پر نظر آتی وہ راستہ بدل لیتا،
جب بھی اسے دیکھتی تو وہ خود کو کسی اور منظر میں گم کر لیتا اور میں اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ پھر میں نے بھی خود کو اتنا عرضہ نہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں بھی اس راہ سے نکل آئی جہاں کا راستہ لمبا بہت تھا اور سفر کہاں تمام ہوتا یہ معلوم نہیں تھا۔ میں مصطفیٰ حسین کو بھول کر اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگی۔ اس کی نظروں کو بھلا پانا میرے لیے آسان نہیں تھا مگر ناممکن امر بھی نہیں تھا۔ میں جو کم گو تھی محبت میں ہار ملنے کے بعد بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ امی بھی جب بات کرنے لگتی تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ ادا تو پہلے ہی مجھے زیادہ منہ نہیں لگایا کرتی تھی اور جب سے میں نے الگ انداز میں جینا سیکھا تھا تب سے ادا بھی مجھ سے کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میرے بات نہ کرنے کا اس پر خاصا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ادا پھر سے پہلے کی طرح چہکنے لگی تھی، بات بات پر مسکرایا کرتی تھی۔ میں تو اسے خوش دیکھ کر خوش تھی مگر اندر ہی اندر اس کی خوشی کی وجہ جاننے کے لیے پرتجسس بھی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ابو پڑھائی کے بارے میں ہم دونوں بہنوں سے پوچھ رہے تھے۔ ادا ہمیشہ کی طرح گول مول سا جواب دے رہی تھی۔ مجھے اس کے بچپنے پر خوب ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے ہنستا دیکھ نہ جانے کیوں ادا کو تب چڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ غصے میں بدتمیزی سے بولی، آپ ایسے کیوں مسکرا رہی تھیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ ہوں گی آپ اسمارٹ مگر اپنی جگہ پر، دوسروں سے جا کر پوچھیں کہ حقیقت میں آپ کیا ہیں۔ اس کا ایسا ری ایکشن مجھے ششدر کر گیا تھا۔ ابو امی پہلے حیران ہوئے پھر اسے خوب لتاڑا اور میں اس کی باتوں سے شدید دل برداشتہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ادا اپنی حرکت پر معافی تو کیا مانگتی، شرمندگی کا احساس بھی نہیں کیا تھا۔ میں کافی دن تک اس کی حرکت کو سوچتی رہی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے ہر چیز پر اختلاف کرتی اور اس کے اختلاف کو میں اس کی نادانی سمجھ کر ٹال دیا کرتی۔ میرا آخری پرچہ تھا۔ پرچے کے بعد ہم تمام اسٹوڈنٹس پرچے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ تبھی وہیں ہمارا کلاس میٹ حمزہ چلا آیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، پرچہ کیسا گیا اکنامکس کا؟ اس کے سوال پر میں نے مسکرا کر جواب دیا تھا، کافی اچھا گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور میں بھی ہوں ہاں کرتی رہی مگر اسی اثنا میں میری نظریں خود پر مرکوز مصطفیٰ پر پڑی تھیں۔ وہ نہ جانے کیوں مجھے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے خائف ہو گئی، پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر گئی کہ مجھے اس کی نظروں سے کیا لینا دینا۔ اسے شاید میرا یوں نظر انداز کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے دوستوں کے نرغے سے نکل کر میرے سامنے چلا آیا اور سرد لہجے میں بولا، گھر چلی جائیں، سارے اسٹوڈنٹس چلے گئے ہیں۔ اس کے یوں فکر کرنے کے انداز پر میں جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ جب ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں تھا تو وہ کیوں میری فکر میں خود کو ہلکان کر رہا ہے؟ پھر میں بغیر کچھ کہے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی مگر اس کی نظریں مجھے دور تک اپنا پیچھا کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ امتحان کے بعد امی اور ابو میرے رشتے کے لیے سرگرداں ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بارہا سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں مگر وہ نہیں مانے اور میرا رشتہ توحید کے ساتھ طے کر کے ہی دم لیا۔ توحید ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی پوسٹ پر تھا، شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ کچھ پس و پیش کے بعد میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ منگنی پر میں نے اپنے جاننے والوں کو ہی بلایا تھا مگر نہ جانے کیسے مصطفیٰ میری منگنی پر پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر دل کے زخم پھر سے ہرے ہو چکے تھے مگر میں نے بھی ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس سے نظریں ملانا میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ سارے یونیورسٹی فیلو مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ تبھی وہ بھی میرے پاس آیا اور سرد لہجے میں بولا، بہت مبارک ہو آپ کو مس ثنا۔ شکریہ، میں نے بھی مختصر سا کہا تھا۔ وہ بغیر کھانا کھائے ہی وہاں سے چلا گیا اور میں اس کے قدموں کے نشان کو گھورتی ہی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یوں چلے جانا بہت تڑپا گیا تھا
منگنی کے بعد میں پھر یونیورسٹی گئی۔ امتحان ختم ہونے کے باعث زیادہ اسٹوڈنٹس نظر نہیں آ رہے تھے، لیکچر بھی زیادہ نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں کچھ دیر لائبریری بیٹھی پڑھتی رہی۔ پھر گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر اس شام میرے اوپر قیامت ٹوٹی تھی۔ میں ابھی لائبریری کے کوریڈور تک ہی پہنچی تھی کہ مجھے ادا نظر آئی۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا مصطفیٰ کہ وہ ڈال ڈال پر منڈلانے والی لڑکی ہے۔ اس نے ایسے ہی حمزہ کے ساتھ دوستی کی تھی اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر کے منگنی امی ابو کی پسند سے کروا لی تاکہ امی ابو کی نظروں میں اس کے گریڈ بنے رہیں۔ ادا یقیناً میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر مصطفیٰ بڑے ہی شکستہ لہجے میں گویا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ سادگی کا لبادہ اوڑھے تمہاری بہن اس قدر چالاک ہے۔ وہ تو اچھا ہوا جو میں نے اپنی یک طرفہ محبت کو اپنی حد تک ہی رکھا، ورنہ میرے جذبات اس تک پہنچ کر بے مول ہو جاتے اور وہ اپنی محبت میں مجھے تڑپتا دیکھ کر کتنی خوش ہوتی نا۔ مجھے مصطفیٰ کی محبت کے دکھ سے زیادہ ادا کے دھوکے نے توڑ دیا تھا۔ میں کبھی اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ میری بہن نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور کانوں نے سنا تھا وہ بھی تو جھوٹ نہیں تھا۔ مگر ایک پہیلی ابھی بھی بوجھنا باقی تھی کہ ادا نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ تو میری بہن تھی جو مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ وہ پہیلی بھی اسی وقت سلجھ گئی تھی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد ادا کی بہت گہری دوست اشنا بھی وہیں چلی آئی تھی اور ادا سے پوچھنے لگی تھی، ادا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم تو جانتی تھی نا کہ تمہاری ثنا آپی ایسی نہیں ہے، پھر کیوں تم نے انہیں مصطفیٰ کی نظروں میں گرا دیا جو ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا؟ اشنا کی بات پر ادا مسکرائی، اس کے چہرے پر زہر خون مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک ادا سے اپنے سامنے آئے بال کو پیچھے کی طرف پھینکا اور کہا، تم جانتی ہو نا میں نے جس بھی لڑکے کو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ میرے ایک اشارے پر میرے قدموں میں ڈھیر ہوتا گیا، اور میں ان کی ان بے تابیوں کا، بے چینیوں کا کتنا مذاق بناتی تھی، مگر ایک دن اچانک ہی میری نظروں کا انتخاب مصطفیٰ حسین ٹھہر گیا۔ اس کا تنا ہوا سر اور سرد لہجہ میرے دل کو بری طرح بھا گیا تھا۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے 1000 جتن کیے، مگر اس کا نظر انتخاب کون ٹھہری؟ ثنا آپی، جس کی نہ شکل ہے نہ صورت۔ وہ ہر روز ان کا انتظار کرنے لگا، بہانے بہانے سے ان کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، اور میں نے جو اسے اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی وہ ناکام ٹھہری۔ پھر ایک دن مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آپی کے لیے بے حد سنجیدہ ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں اپنی محبت کو ثنا آپی کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے بھی ایک چال چلی، انہیں مصطفیٰ حسین کی نگاہوں میں اس بری طرح گرایا کہ وہ اپنی محبت کو اندر ہی دفن کر گیا، اور آپی کی منگنی نے میری باتوں پر مہر بھی تو لگا دی۔ ہاں، مگر تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا؟ تمہاری اس حرکت سے وہ تمہیں پسند تو نہیں کرنے لگا نا؟ اشنا کو شاید بہت دکھ ہوا تھا۔ ہاں جانتی ہوں وہ مجھے نہیں مل سکتا، مگر آپی کو بھی نہیں ملے گا، اس بات کی زیادہ خوشی ہے مجھے۔ ادا کی باتیں کتنی ہی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہیں، اور میں یہ سوچ سوچ کر تڑپتی رہی کہ کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں